الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے دعوت و تبلیغ اور بالخصوص دعوت و تبلیغ کے میدان میں برائیوں سے روکنے اور دعوت و تبلیغ کے فریضے کے دوسرے جز سے متعلق مسلمانوں میں پائی جانے والی کوتاہی سے متعلق گفتگو کی گئی تھی. یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایسی ٹولیاں اور ایسے افراد کثرت سے پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو نمازوں کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائیوں کی جانب بلاتے ہیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی جانب دعوت دیتے ہیں، لیکن ان میں ایسے افراد بھی ہیں جن کی بنیاد قرآن مجید یا سنت رسول یا صحابہ کرام کے اسوے پر نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کے اقوال کے مطابق لوگوں کو دین کی جانب بلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی کر دی. ایک کوتاہی یہ ہے. دوسری کوتاہی یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے، یہ لوگ یہ سوچتے ہیں، ان گروہوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کے بعد میں لوگوں کو نمازیں ادا کرا دی، لوگوں کو زکوٰۃ کے لیے آمادہ کر دیا، لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پر قرآن و سنت کی جانب بلا لیا، اگرچہ ان کے فہم کے مطابق وہ قرآن و سنت ہے لیکن حقیقت میں وہ قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہوتی. تو ایک کوتاہی تو یہ ہے. دوسری کوتاہی یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے فریضے میں اس کا دوسرا جز جو نہی عن المنکر کا ہے کہ برائیوں سے روکنا، اس چیز کے بارے میں کوتاہ نظر آتے ہیں. جہاں پر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے، جہاں پر لوگوں کے سامنے دین کی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں پر لوگوں کے ساتھ ان کاموں میں مشغول ہوتے لوگ نظر آتے ہیں، وہیں دیکھا جاتا ہے کہ بے پردہ خواتین گھومتی ہیں، ان کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہوتی. وہیں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو داڑھی موڑتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہوتی. وہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، لیکن وہاں پر ان کے اوپر نکیر نہیں کی جاتی، تنقید نہیں کی جاتی. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر لوگ بے راہ روی کے شکار نظر آتے ہیں، نہ جانے کون کون سے اسالیب اختیار کر کے دین اسلام کے احکام و مسائل اور دین اسلام کے تمام معاملات میں دین اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے، لیکن اس کی جانب بھی ہماری توجہ نہیں جاتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے مراکز موجود ہیں جن مراکز کے بغل میں اور ان کے پڑوس میں قبر پرستی کی جاتی ہے، لیکن قبر پرستی پر کوئی نکیر نہیں کی جاتی. یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں کے اندر قبریں ہیں اور قبروں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھنا حرام ہے، اس کے باوجود لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ ان مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھنا درست نہیں، کیونکہ اپنی دکان بند کرنے کا کسی کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری داستان ہے جس پر میں کھل کر کے گفتگو کروں تو شاید کوئی طوفان کھڑا ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے میں کوتاہی کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بنو اسرائیل کے بارے میں، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، کہ وہ لوگ منکرات سے روکتے نہیں تھے، وہ لوگ برائیوں سے روکتے نہیں تھے، فعلوه، بلکہ ان برائیوں کو انجام دیتے تھے، ان کو انجام دے کر کے ان کو معاشرے میں رواج دینے کی کوشش کرتے تھے. دوسرے لوگوں کو دیکھا جاتا تھا کہ وہ حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتے،
تو انسان خود بھی اسی رو میں بہہ جاتا تھا. یہ دیکھتے تھے کہ ہم نے نمازیں ادا کر لی, ہم نے تلاوت کلام پاک کر لی, ہم نے مسلمانوں جیسا اپنا شعار بنا لیا, ہم نے مسجدوں سے اپنا ناطہ جوڑ لیا, تو اب اس ایسی صورت میں چاہے ہمارے گھروں میں حرام گھستا چلا جائے, ہمارے گھروں میں بے پردگی عام ہوتی چلی جائے, ہمارے گھروں کے اندر شرکیات اور بدعات کو انجام دینے والے افراد مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں, اس کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے. آج کے دور میں اگر گھروں کے اندر کوئی بڑا بوڑھا ہے, کوئی زیادہ عمر کا انسان ہے, تو وہ لوگوں کی جانب سے ایسا لگتا ہے کہ فریضے کی انجام دہی کر لیتا ہے, وہ نمازوں کی ادائیگی کر لیتا ہے, اور اس بوڑھے کی اس نمازوں کی ادائیگی اور اس کی انجام دہی کو اتنا سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید یہ سارے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر گیا. ایسا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ سن لو تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے, ہر ایک انسان چرواہا ہے, اور ہر ایک انسان سے اس کی رعایا کے بارے میں, اس کے ریوڑ کے بارے میں, اس کے ماتحتوں کے بارے میں, اس کے زیر نگرانی زندگی گزارنے والوں کے بارے میں, جو اس کی ماتحتی اختیار کرتے ہیں, چاہے اس کے بچے ہوں, چاہے اس کے آفس میں اس کے ملازمین ہوں, اس کے امپلائیز ہوں, چاہے اس کے متعلقین میں اس کو دوست و احباب ہوں یا دوسرے افراد ہوں, ان کے بارے میں بھی کیونکہ اس کا ان کا تعلق موجود ہے, یہ ذمہ دار کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے, یہ صاحب اثر ہے, صاحب حیثیت ہے, اس کی باتوں کو مانا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا ہر ذمہ دار سے, ہر چرواہے سے, کہ تم نے اپنے ماتحتی والوں کو بانمازی کیوں نہیں بنایا, ماتحتی میں زندگی گزارنے والوں کو حلال و حرام کی تمیز کیوں نہیں سکھائی. صرف انسان کا فرائض کو ادا کر لینا, صرف انسان کا نمازوں کو ادا کر لینا, صرف ایک انسان کا مسجدوں سے جڑ جانا, صرف ایک انسان کا خاندان کے ایک بزرگ کا نیکی کے کاموں میں حصہ لے لینا, یا کسی انداز سے دعوت و تبلیغ میں حصہ لے لینا, یہ کافی نہیں ہے. بلکہ قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو باپ تھا, تیرے بیٹوں نے نماز کی پابندی نہیں کی, تو باپ تھا, تیری بیٹیوں نے نماز کی پابندی نہیں کی, تو شوہر تھا, تیری بیویوں نے نماز کی پابندی نہیں کی, تو گھر کا ذمہ دار تھا, تیرے گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ بے نمازی تھے, وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے تھے, وہ بے پردہ گھومتے تھے, ان کے ہاں عیاشیاں تھیں, ان کے ہاں عیاریاں تھیں, وہ قرآن و سنت سے دوری اختیار کرتے تھے. ایسی صورت میں تم نے کون سا رول ادا کیا؟ یہ ایک بنیادی عنصر ہے دعوت و تبلیغ کا جو ہمارے معاشرے سے مفقود نظر آتا ہے. ہم اپنے خاندان کو نہیں دیکھتے, اپنے آل اولاد کو نہیں دیکھتے, اپنی نئی نسل کو نہیں دیکھتے, اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے, دوسرے لوگوں کے عیوب ہم کو نظر آتے ہیں کہ اس نے نمازیں کیوں چھوڑ دی, اس نے دعوت و تبلیغ سے کنارہ کشی کیوں اختیار کر لی, اس نے تلاوت کلام پاک کیوں چھوڑ دی, اس نے لوگوں کو دھوکہ کیوں دینا شروع کر دیا. اور اگر اپنے گھر میں جھانک لیا جائے یا اپنی ذات میں جھانک لیا جائے, خود اپنا دراسہ کر لیا جائے, تو نمازوں کی پابندی تو موجود ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز موجود نہیں ہے. اور انسان وہاں آزمایا جاتا ہے جب لین دین کے معاملات آتے ہیں, جب تجارت کے معاملات آتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملات آتے ہیں. جہاں کانٹا مارنے کا موقع ملا وہاں مسلمان قوم سب سے آگے نظر آئے گی. جہاں کانٹا مارنے کا موقع ملا وہاں مسلمان دوسروں کو دھوکہ دینے میں سب سے آگے نظر آئے گا. جہاں تجارت کو چمکانا ہے, جھوٹی قسمیں کھانی ہو, مبالغہ آرائی کرنی ہو, غلط بیانی کرنی ہو, اپنا سودا بیچنے کے لیے دوسری کی تجارت کو اور دوسرے کے کاروبار کو پست کرنے کے لیے اپنے سودے کو لوگوں کے آگے بڑھانے میں, چاہے جھوٹ سے کام لینا ہو, چاہے کسی بھی چیز سے کام لینا ہو, مسلمان اس میں سب سے آگے نظر آتا ہے. آپ دیکھیں مسلم معاشرے کی جو صورتحال ہے, روڈ پر قبضے کر کر کے لوگ دکانیں لگاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پولیس والوں اور ذمہ داران کی جیبیں رشوتوں سے بھری جاتی ہیں. چلنے والوں کو تکلیف ہو, کسی کو پرواہ نہیں, بارش اترتی ہے اور نالیاں جام کر دی گئی, اور نالیاں جام کر کے لوگوں نے معاشرتی ذمہ داری اور اجتماعی ذمہ داری کا خیال نہیں کیا, اس کی مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں. مسلمان تو وہ ہے جو الف سے لے کر کے یا تک
تک، اے سے لے کر کے زیڈ تک زندگی کے تمام اصولوں میں، تمام کے تمام دستوروں میں، تمام کی تمام تعلیمات میں قرآن مجید اور سنت رسول کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دعوت و تبلیغ کے دو ایسے ارکان ہیں، اگر ان دونوں کو لے کر کے انسان ساتھ میں نہیں چلے گا تو ایسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، آپ تابعین اعظام کو دیکھ لیں، آپ ائمہ اربعہ کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے منکرات کو ختم کرنے، غلط عقائد کو باطل قرار دینے اور قرآن و سنت کے خلاف جو بھی پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ان پروپیگنڈوں کو، ان نشاتات کو، ان چیزوں کو اور اس پوری کی پوری کارستانیوں کو صحابہ اکرام نے روکنے کے لیے، ہمارے اسلاف نے روکنے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے دی۔ آپ دیکھیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فتنے خلق قرآن میں جب آزمائے گئے، خاموشی اختیار کر سکتے تھے لیکن ان کے شاگردوں نے، اس دور کے معاصرین نے لکھا ہے کہ اگر احمد بن حنبل خاموش ہو جاتے تو خلق قرآن کے مسئلے میں مسلمانوں کا عقیدہ اس طرح سے بگڑ جاتا کہ قیامت تک اس میں سدھار کے امکانات نہیں ہوتے، لیکن ایک یہ مرد مجاہد کھڑا رہا۔ ان کے شاگردوں کے بیان کے مطابق صرف اس ایک عقیدے کے دفاع میں اور اس کے خلاف ورزی کرنے کی تردید میں اس نے پوری مجاہدانہ زندگی، اپنی پوری کی پوری زندگی وقف کر دی۔ کہتے ہیں کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے، ان کو کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب بے ہوش ہو جاتے تھے وہ کوڑے جو ہاتھی کو کنٹرول کرنے اور ہاتھی کو قابو میں لانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کوڑوں کے ذریعے ان کی پٹائی کی جاتی تھی، ان کو مارا جاتا تھا، غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب ہوش آتا تھا اور اس وقت بادشاہ وقت کے کارندے کہتے تھے کہ اپنے بات سے رجوع کر لو تو کہتے تھے کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے جو کہہ دیا، قرآن مجید کا جو مفہوم ہے، قرآن مجید کا جو تقاضا ہے، اسلامی عقیدے کا جو تقاضا ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں، میں پیچھے نہیں جا سکتا، میری جان جائے تو چلی جائے۔ آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جبری طلاق کے مسئلے میں جب ان کو ستایا گیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کے وقوع کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور فرمایا جبرن طلاق دلا دی جائے تو ایسی صورت میں وہ واقع نہیں ہوتی۔ اور آج کا معاشرہ ان مسائل کو سامنے رکھ کر کے آپ اس کا دراسہ کریں، اس کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی قربانیوں کے لیے اور دین کی کون سی چیزوں میں قربانیاں پیش نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے نتیجے میں جیل میں فوت ہوتے ہیں، ان کو سزائیں دی گئیں، قید خانے میں ڈالا گیا، آخر کار وقت موعود جیل میں آ پہنچا۔ یہ ساری کی ساری داستان ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کے نتیجے میں ان لوگوں نے برداشت کی۔ آپ امام بخاری کو دیکھ لیں، امام مسلم کو دیکھ لیں، امام نسائی کو دیکھ لیں، امام ابو دعوت کو دیکھ لیں، امام ابن حزم کو دیکھ لیں، اور جتنے ائمہ کرام گزرے ہیں، محدثین کرام گزرے ہیں، فقہائے اعظام گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیں۔ ان لوگوں نے نہی عن المنکر کے لیے بھی اپنی زندگی کو قربان کیا تھا۔ یہی صورتحال صحابہ کرام کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک دیکھ لیں، آپ کے بعد کے دور میں خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، نہ جانے کتنی مثالیں ملیں گی کہ ایک ایک منکر کو ختم کرنے کے لیے جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو مدینہ کی گلیوں میں، اس شہر میں ساری کی ساری چیزیں نظر آنے لگی کہ کس طرح سے صحابہ کرام اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب شراب کی حرمت اور اس کو تیسرے مرحلے میں مکمل طریقے سے حرام کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور زبان رسالت سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آج کے بعد سے شراب سے بچا جائے، شراب حرام کر دی گئی ہے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں جو مٹکے توڑ کر کے پھینکے گئے وہ اس طرح سے شراب بہتی تھی کہ گویا سیلاب آ گیا ہو۔ یہ صورتحال تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اور صحابیات کو پردے کا حکم دیا، اور اسلام نے بالکل واضح طریقے سے واضح کر دیا کہ اب خواتین گھروں سے باہر اگر نکلیں تو ان کے ہاتھ پیر، ان کا چہرہ
اور ان کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جب یہ حکم پڑھ کر کے سنایا گیا، صحابیات کے سامنے بیان کیا گیا، تو صحابیات نے یک زبان ہو کر کے اس کو تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد سے ایک بھی صحابیہ ایسی نہیں ملی جس نے چادروں کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی رکھا ہو۔ یہ صورتحال تھی مسلمانوں کی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس سلسلے میں ہم کو سنجیدہ بننا ہوگا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک پہلو پر گفتگو کی گئی تھی، میں تھوڑے سے مزید پہلوؤں پر گفتگو کر کے خطبے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم میں ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائیوں کا، نیکیوں کا، ہدایت کی باتوں کا، قرآن و سنت میں جن چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے ان چیزوں کی پیروی کا حکم دے، اور اسی طرح سے وہی گروہ لوگوں کو برائیوں سے روکے، منکرات سے روکے، فحاشی سے روکے، غلط کاریوں سے روکے، بے راہ روی سے روکے، ایسی تمام کی تمام چیزوں سے روکے جن چیزوں سے اسلام نے چاہے وضاحت کے ساتھ، چاہے اشارے اور کنایے کے ساتھ روک دیا ہے۔ آج کے دور میں مسلمان بڑے آرام کے ساتھ جیسی چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ آج بیڑی سگریٹ پی لی جائے، بڑھاپا آئے گا تو چھوڑ دیں گے۔ انسان جیسے چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے۔ اپنی جوانی کی عمر میں بلوغت کے بعد سے لے کر کے بڑھاپے کے پہلے تک وہ یہ سوچتا ہے کہ نمازیں کچھ چھوٹ جاتی ہیں تو چھوٹ جاتی ہیں، کم از کم جمعہ تو ادا کر لیتا ہوں، جب بڑھاپا آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دے، ان کو آمادہ کریں کہ وہ نمازی بنیں، ان کو آمادہ کریں کہ وہ موحد بنیں، ان کو آمادہ کریں کہ وہ متبع رسول بنیں، ان کو آمادہ کریں کہ وہ صحابہ کرام کا احترام کریں، ان کو آمادہ کریں کہ وہ قرآن و سنت کو اس فہم پر اور اس تدبیر پر سوچیں اور سمجھیں جس طریقے پر صحابہ کرام نے اس کو برت کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کے فہم کے مطابق قرآن مجید اور سنت رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وہیں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو منکرات سے بچنے کا، لغویات سے بچنے کا، جھوٹ اور فریب سے بچنے کا، دھوکہ دھڑی سے بچنے کا، نگاہوں کے، کانوں کے، زبان کے، ہاتھ کے، پیر کے، جسم کے کسی بھی عضو کے غلط اور ناجائز استعمال کرنے سے روکیں اور ان کو اس سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس میں کوتاہ نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا مشن ہمارے سامنے پیش کیا، اس سلسلے میں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کر لیا، کسی نئی بات کی دعوت و تبلیغ کی، اگر وہ ہمارے حکم سے، قرآن مجید سے، سنت رسول سے ثابت نہیں ہے تو اس کو مردود سمجھا جائے گا۔ آج کے دور میں بنیادی طور سے یہ اصول مسلمانوں کے درمیان مفقود نظر آتا ہے۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی رعایت نہیں کرتے۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فریضے کی انجام دہی کر دی، جبکہ ان کو نہ قرآنی احکامات سے واقفیت ہوتی ہے، نہ حدیث رسول سے واقفیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید اور سنت رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اسی کے مطابق دعوت و تبلیغ کریں۔ جن مسائل میں ان کو ذرا سا بھی شبہ ہو، ایسی صورت میں علماء کرام سے رجوع کر کے ان مسائل میں یقین اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد ہی وہ چیزیں دوسروں تک پہنچائی جائیں۔ آج کے دور کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے نمائندوں نے، ہمارے افراد نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ سمجھ لیا
تھوڑی سی معلومات حاصل کرنے کے بعد کہ ہم کو دین اسلام کا فہم پیدا ہو گیا، وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھ لیا، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے سنت رسول کو سمجھ لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس نہ قرآن مجید کا علم ہے نہ سنت رسول کا علم ہے۔ آج کے دور کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جو اسکرین پر نمودار ہو جائے، جو ٹی وی اسکرین پر نظر آ جائے، اس کو ہم اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں، اپنا علامہ اور مفتی تسلیم کرتے ہیں، اور جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے دن و رات ایک کر کے علماء کرام کی شکل میں دین اسلام کی سچی تعبیرات پیش کرتے ہیں، اس کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں نے اپنے جیب میں پائے جانے والے موبائل فون کو اپنا گرو تسلیم کر رکھا ہے، اپنا استاذ تسلیم کر رکھا ہے، اپنا مفتی تسلیم کر رکھا ہے۔ معاف فرمائیں گے، علم کے بغیر اگر دعوت و تبلیغ کی گئی تو ایسی صورت میں یہ دعوت و تبلیغ وبال جان بن سکتی ہے، انسان کے اوپر آفت اور عذاب کے نزول کا سبب بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان سے کون سی چیزیں ہیں ان پر علم کی پختگی کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو چیزیں ہمارے دین میں سے نہیں، ہمارا حکم اس کے اوپر موجود نہیں ہے، وہ چیز مردود ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یصیبہم عذاب علیم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسائل میں جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، جو آپ کے طریقے کو، آپ کے منہج کو، آپ کے دستور کو، آپ کی احادیث کو، آپ کے فہم کو، آپ کے طریقہ کار کو، اور جو بھی چیزیں آپ نے صحیح احادیث میں یا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بتا دی ہیں، ان چیزوں کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا، تو ایسی صورت میں تو وہ مسلمان ہیں، اور اگر نہیں سمجھتے تو ایسی صورت میں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے جو چیزیں اللہ رب العالمین عذاب کی شکل میں نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ ڈرتے رہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے کسی بھی مسئلے میں مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کوئی فتنہ گھیر لے، وہ کمزور پڑ جائیں، ان لوگوں کے اوپر آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے جس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ ان چیزوں سے ان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اونچے اخلاق کا حامل ہو۔ آج کے دور میں انسان اپنی گریبان میں نہیں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اپنے اخلاقیات کو نہیں دیکھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا واقعہ جس کا حوالہ مجھ کو یاد نہیں ہے، لیکن یقین ہے کہ واقعہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنی کسی بیوی کے ساتھ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول کی نگاہ پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد صحابی رسول اپنے راستے چل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا، وضاحت کی کہ یہ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کون سا ایسا بدبخت انسان تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سا بھی شائبہ ہو، ذرا سا بھی شبہ ہو؟ صحابی رسول تھے، ان سے تو بالکل بھی امکان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود صراحت کر دینا، وضاحت کر دینا، اس بات کی صراحت کر دینا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ شیطان رجیم کی شہ رگ کو کاٹنے کے لیے ضروری تھا۔ یہ اخلاقی ذمہ داری تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ محتاط رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ لیکن آج کے دور میں انسان خود کچھ بھی کرے، دوسروں کو اچھائیوں کا حکم دیتا رہے، دوسروں کے بارے میں تبصرے کرتا رہے، دوسروں کو بدنام کرتا رہے، دوسروں کے پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرتا رہے اور چغل خوری اور غیبت کرتا رہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو داعی تسلیم کرتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اسلام کا
ایک ضابطہ ہے، اسلام کا ایک دستور ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اونچے اخلاق کے حامل بنیں، ہم نرمی اور رحم دلی کو اختیار کریں، ہم صحیح انداز سے لوگوں کے ساتھ تعامل کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان لوگوں کے لیے رحم دل نہیں ہوتے، نرم نہ ہوتے اور سخت جان اور سخت دل ہوتے تو ایسی صورت میں یہ غریب صحابہ کرام آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ غریب صحابہ کرام جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، یہ غریب صحابہ کرام جن کے لیے فاقہ کشی کرنے کو اللہ رب العالمین نے ان کا مقدر بنا دیا، یہ غریب صحابہ کرام جن کے پاس کرتا ہوتا تھا تو پیجامہ نہیں ہوتا تھا، یہ غریب صحابہ کرام یہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چادر ہے، میں نماز ادا کرتا ہوں، جب کھڑا رہتا ہوں تو میرے گھٹنے ڈھکے رہتے ہیں، جب رکوع میں جاتا ہوں تو میری ران کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، نماز ادا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ مردوں کے گھٹنے نہیں کھلنے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس جب وحی ہے، میرے پاس بھی نہیں کہ میں تجھ کو دے سکوں، جب وحی ہے تو اسی میں نماز ادا کر لیا کرو۔ یہ صورتحال تھی صحابہ کرام کے فقر و فاقے کی، ان لوگوں کی غربت کی۔ آج کے دور میں لوگوں نے ٹوپی کے نام پر جھگڑے کر لیے کہ بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی، وہاں چادریں نہیں ہیں، وہاں تہبند نہیں ہے، وہاں ران ڈھکنے کو کپڑے نہیں ہیں، اور لوگ یہاں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کفریہ فتوے تک لگاتے ہیں کہ جس نے بغیر ٹوپی کے نماز ادا کر لی اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ صورتحال تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام کی۔ تو داعی کو ہمیشہ رحم دل ہونا چاہیے، اونچے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ غریب صحابہ کرام آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مکی دور تھا، آپ کفار و مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی، انہوں نے آواز دی۔ عبداللہ بن ام مکتوم غریب بھی تھے، نابینا بھی تھے، پہننے اوڑھنے کے اچھے کپڑے نہیں تھے، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، غریب صحابہ کرام میں شمار ہوتا تھا اور نابینا بھی تھے۔ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرنا چاہتے تھے، کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، اس طرف دھیان نہیں دیا، اپنا چہرہ مبارک اس جانب نہیں گھمایا، ان کی باتوں کو نہیں سنا۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے، عرش الہی سے یہ فرمان نازل کیا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ تمہارے پاس ایک نابینا آیا اور تم نے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا، خبردار آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اسلام غریبوں سے بڑھا ہے، غریبوں سے بڑھے گا۔ اس اسلام کی ترویج، اسلام کی دعوت و تبلیغ جتنا غریبوں کو ملا کر کے آگے ہوگی، آگے بڑھے گی، اتنا امیروں کے ساتھ نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ صحابہ کرام کے واقعات تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، چرند پرند کے لیے، پہاڑوں کے لیے، درختوں کے لیے، بے جان مخلوقات کے لیے، تمام کی تمام چیزوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا کہ آپ رحمت کا پیغام دے دیں۔ کسی کے ساتھ سختی کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے جب طائف میں آپ لہو لہان کیے گئے، فرشتوں نے آ کر کے پوچھا کہ آپ اجازت دیں تو طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان پیس دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت للعالمین کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں سخت بنا کر کے، زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، میں رحمت اور رحم دلی کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ اس وجہ سے چھوڑ دو ان لوگوں کو، آئندہ آنے والے دور میں ان کو عقل آئے گی، ان کو سمجھ آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اسی طائف کی سرزمین سے کچھ ایسے
مسلمان قائدین نکلیں جو آگے آنے والے دور میں مسلمانوں کی اور اسلام کی ایسی خدمت کریں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کرام تھے جن لوگوں نے آگے آنے والے ادوار میں وہ کارنامے انجام دیے، دعوت و تبلیغ کے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے، یہ سارے کے سارے کارنامے، ان میں طائف کے صحابہ کرام کا بھی بڑا رول رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی کو اور دعات کو اسوہ اور قدوہ بننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داعی، دعوت و تبلیغ کرنے والا صبر سے کام لے، جو بات کہے اس پر عمل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تم لوگ سن لو، تحقیق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ رکھا گیا ہے۔ آپ کی زندگی چلتا پھرتا آئیڈیل تھی۔ آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ایسی چیزیں رکھی تھیں کہ دیکھنے والا آپ سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی کہ آپ چلتے تھے تو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی زندگی کا کوئی بھی جز ہوتا تھا تو ایسی صورت میں آپ اللہ رب العالمین کی اجازت اور اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کسی چیز کو انجام نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بعض لوگوں نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات، آپ کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں ہم کو کچھ بتا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات یہ قرآن مجید کی تصویر تھے، قرآن مجید کی عکاسی تھے۔ تو ہم کو بھی قرآن مجید کو جزدان میں بند کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تراویح میں امام کے پیچھے سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کے دور میں قرآن مجید کی زبان کو سمجھ پانا، قرآن مجید کی لینگویج کو سمجھ پانا، قرآن مجید کی تعبیرات کو سمجھ پانا، قرآن مجید کے احکام و مسائل کو سمجھ پانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا مسجدوں کے اندر قرآن کے دروس کی اجازت نہ دی جائے، بلکہ دوسری فضائل پر مشتمل بعض کتابیں پڑھی جائیں جن کتابوں کے اندر دنیا بھر کی خرافات موجود ہو، جھوٹے واقعات موجود ہوں، ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں جن کو سن کر کے نہ عقل اس کو گوارا کر سکے اور نہ نقلی لحاظ سے وہ چیزیں ثابت ہوں۔ یہ چیزیں آج کے دور میں ہماری مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، ان کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کی دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر قرآن مجید اور سنت رسول کی پیروی ہونی چاہیے، اسی کی دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان مشکل ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان زبان میں نازل کیا ہے، کیا اس سے کوئی عبرت حاصل کرنے والا، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا موجود ہے؟ آج کے دور میں ہم نے دین کی تعبیر کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ جس آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی جن پر لعنت بھیجی گئی، اس لیے کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی حدوں سے بڑھ جاتے تھے، قرآن و سنت کی مخالفت کرتے تھے، گناہوں کو اختیار کرتے تھے، اور وہ لوگ برائیوں سے روکتے نہیں تھے بلکہ برائیوں کو انجام دیتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، کتنی ہی بری چیز تھی جس کو وہ لوگ انجام دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے۔ اسی طرح سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ
ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم. ترمذی کی صحیح روایت ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اچھائیوں کا حکم دو اور منکرات سے روکو، اور اگر ان چیزوں کو انجام نہیں دیا تو ان قریب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ایسا عذاب نازل فرمائے گا یا ایسی مصیبت نازل فرمائے گا کہ جب اس وقت اگر تم اللہ رب العالمین کو پکارو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا اور تم کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، عذاب میں گرفتار کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اس وجہ سے دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کے لیے مسلمانوں کو حساس ہونا چاہیے، اور بالخصوص منکرات اور برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنے، اپنی ذات سے ختم کرنے، اپنے خاندان سے ختم کرنے، اپنے متعلقین سے ختم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیتے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قرابت داروں کو پہلے ڈرائیے. آپ نے اپنی بیویوں کو ڈرایا ان کی تربیت کے لیے، ان کے درمیان اچھائی کو عام کرنے اور برائی کو ان سے رخصت کرنے کے لیے آپ نے ایلا کیا، ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، ان کی تربیت کی اور ان کو مارنے تک کی اجازت دی کہ اگر بیوی کسی انداز کی کوئی کوتاہی کرے اور سارے مراحل مکمل کر لیے جائیں، اس کو نصیحت کی جائے، بڑوں کو بیچ میں لایا جائے، اس کے باوجود وہ بے راہ روی اختیار کرے، بے پردگی اختیار کرے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے، تو اس کے سلسلے میں اس کو سزا دینے کے بارے میں بھی غور کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعوت و تبلیغ کرتے تھے ان کے احوال کا اور ان کے خیالات کا دھیان رکھ کے ان کے سامنے باتوں کو رکھتے تھے. آج کے دور میں علمی لحاظ سے ہم اگر مضبوط نہیں ہو سکے تو ایسی صورت میں دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی کا کوئی جواز ہم کو نہیں بنتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور اللہ رب العالمین کی آیات کی روشنی میں علماء کرام نے داعی کے جو اوصاف اور داعی کی جو صفات بیان کی ہیں وہ آج کے دور میں دعات کے اندر سے مفقود نظر آتی ہے. اس کو علمی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے، اس کے پاس شرعی علم ہونا چاہیے، اسی طرح سے اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہنر اور اس کا گن ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اتباع رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا سچا مفہوم کیا ہے. اسی طرح سے وہ دعوت و تبلیغ میں حکمت کے ساتھ کام لے، نرم دلی اور برداشت کے ساتھ کام لے، صبر سے کام لے، اخلاقی ذمہ داری کو نبھائے اور اس سے اپنے آپ کو مزین کرے. اسی طرح سے اہم چیزوں کی دعوت و تبلیغ پہلے کرے اور اس کے بعد دوسری چیزوں کی دعوت و تبلیغ کرے. یہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں دعات کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح معنی میں دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں، قرآنی احکامات کو سمجھ سکیں، حدیث رسول کو سمجھ سکیں، حدیث رسول کے احکام و مسائل اور فضائل کو سمجھ سکیں. اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام کے فہم کو سمجھنے اور اس کے مطابق دعوت و تبلیغ کے فریضے اور اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام کے تمام امور میں قرآن و سنت کے بول بالے کو گوارا کریں اور منکرات کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اپنی کمر کو کس لیں اور اس کے لیے میدان میں اتر جائیں. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.